السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى قال هذا رحمة من ربي إذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی، وہ عظمت، وہ مجد اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جیسے اللہ نے ہمیں رمضان کی نعمت سے سرفراز کیا، اسی طرح ہمیں اس مہینے میں خوب عبادتیں، خوب نمازیں، خوب تراویح، خوب صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس رمضان المبارک میں جس ٹاپک پر ہماری گفتگو ہونے والی ہے وہ ہے اسلام کے مایہ ناز ہستیاں شیدائیاں۔ اسلام جو ایک زبردست دین کامل ہے، اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، جو کہ اللہ نے اس سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ تو یہ جو اسلام جسے اللہ نے مکمل طور پر محفوظ بنایا، اس کی ہر چیز اللہ نے جہاں اسے پاک صاف بنایا، ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسی ہستیوں کو اللہ نے زمین میں انہیں پیدا کیا جنہوں نے اس دین کے لیے سب کچھ ترج دیا، تن، من، دھن، جو بھی ان سے ممکن ہو انہوں نے اس دین کی بالادستی کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے سب کچھ ترج دیا۔ تو ایسی ہستیوں کے تعلق سے جاننا اور ان ہستیوں کے پیچھے ان کی پیروی کرنا، یہ کچھ چھوٹی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ عظیم عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جہاں احکامات نازل کیے، قرآن میں جہاں اللہ نے عقیدے کی بات کی، ایمان کی بات کی، یوم قیامت کی بات کی، جہاں مسائل کے تعلق سے اللہ نے آیتیں نازل کی، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شخصیتوں کو فراموش نہیں کیا۔ اہم شخصیتوں کو اللہ نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا، ان کی تعریف کی، اور یہ امت کو اللہ نے حکم دیا کہ اولئک بہداہ مقتدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں ہمارے بندے، یہ ہیں ہمارے شیدائیاں، یہ ہیں ہمارے وہ بزرگ ہستیاں جنہوں نے ہمارے دین کے لیے سب کچھ ترج دیا، اور آپ کو چاہیے کہ ان کی اقتداء کریں، ان کی اتباع کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شخصیتوں کا ذکر کیا، برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا، پارسا ہستیوں کا ذکر کیا، تاکہ پڑھنے والے ان کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور جیسے انہوں نے اللہ کے ہاں بلند مقام حاصل کیا ویسے وہ بھی حاصل کر لیں۔ کیونکہ انسان کو ایک رول ماڈل کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ایگزامپل کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اس ایگزامپل کو فالو کر پائیں، ورنہ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ بغیر ایگزامپل کے
اچھے کام کر جائیں، بغیر ایک پیرابل کے بہترین کام کر گزریں، یہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہوتی، چونکہ یہ انسانوں کے اندر کمزوری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی کہ وہ برگزیدہ بندے نیک بندوں کو زمین میں بھیجتا ہے اور ان سے اچھے کام کرواتا ہے اور لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ تم ان کی تباہ کرو تاکہ تمہارے لیے بہترین رول ماڈل بن جائیں، اور ان کے نقش قدم پر چلو گے تو وہ کچھ حاصل کر لو گے جن چیزوں کو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، تو اس وجہ سے ہم نے رمضان میں اس ٹاپک کو اختیار کیا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایسی ہستیوں کے آپ کے سامنے لائیں جن کے تعلق سے عام طور پر لوگ نہیں جانتے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ چند گنے چنے صحابہ اور چند گنے چنے انبیاء اور رسول کے علاوہ بہت ساری چیزوں سے ہم بے خبر ہیں۔ تو ہم ان مجلسوں میں، ان نشستوں میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ان ہستیوں کو لائیں جنہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن ہم ان سے واقف نہیں ہیں، ہم نے ان کے تعلق سے سنا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہوگی آنے والے ان نشستوں میں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ وقت مقرر پر پہنچ جائیں، اور اپنے ساتھ نوٹ کرنے کے لیے ایک پین اور کم از کم ایک نوٹ رکھیں جس میں آپ کم از کم ان کے ناموں کو نوٹ کر لیں، اور کم از کم چند اہم باتوں کو نوٹ کر لیں۔ یہ کوئی عام بات، عام بیان نہیں، نصیحتیں نہیں کہ آپ سنیں اور اٹھ کر چلے جائیں۔ یہاں پر بہت ساری اچھی باتیں اور کبھی کبھار علمی باتیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انہیں آسان کر کے آپ کے سامنے لایا جائے، اور بہت ساری تاریخی نکات آپ کے سامنے لائیں گے جنہیں جاننے سے آپ انسانی تاریخ کو بہتر انداز سے سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کی ایک شخصیت کے تعلق سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ طبری نے مجاہد سے روایت کی ہے، کہا کہ زمین کو 4 لوگوں نے مکمل طور پر اس پر حکومت کی، یعنی زمین جو اللہ کی ہے اس میں 4 ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے اکثر و بیشتر زمین کو اپنے قبضے میں لیا، اپنے قابو میں لیا، اور انہوں نے اس میں حکومت کی۔ اس کے بعد مجاہد رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں سے 2 کافر ہیں اور 2 مومن ہیں۔ اور 2 کافر کون ہیں؟ ایک ہے نمرود جس کا پالا سابقہ ابراہیم علیہ السلام سے پڑا تھا، اور دوسرا ہے بخت نصر جو بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بہت ہی بھیانک اور خطرناک ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اور 2 مومن بادشاہ ہیں جنہوں نے زمین کو فارمیٹ کیا، زمین میں اینٹی وائرس کا کام کیا، جتنے بھی وائرسز تھے انہیں ختم کیا، اور زمین کو پر امن بنایا، زمین کو رہنے کے قابل بنایا، اور زمین میں مومنین کے لیے راستے ہموار کیے۔ وہ 2 مومن بادشاہ میں پہلے سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہیں، اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں ذوالقرنین علیہ السلام۔ تو آج ہم ذوالقرنین کون ہیں، یہ کون سی ہستی ہے؟ آخر اللہ نے اپنی کتاب میں ایک پورا صفحہ، سورہ کہف کے اندر ایک پورا صفحہ اللہ نے ذوالقرنین کی فتوحات کے لیے خاص کیا ہے۔ تو کوئی بھی شخصیت جس کا اگر قرآن میں اشارہ بھی آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ شخص انتہائی بہتر ہے یا پھر انتہائی بدتر ہے۔ قرآن میں کسی بھی شخص کی طرف سے ایک اشارہ بھی آ گیا تو جان لیجئے کہ وہ شخص یا تو پھر انتہائی بہترین ہے یا تو پھر انتہائی بدترین ہے۔ قرآن میں آپ ابو لہب کا نام دیکھیں گے، قرآن میں آپ فرعون، نمرود، ان لوگوں کا ذکر سنیں گے، اور ساتھ ساتھ بڑے بڑے انبیاء کا بھی ذکر سنتے ہیں، نوح کا ذکر سنتے ہیں، ابراہیم کا ذکر سنتے ہیں، اور دوسری بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر سنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں یا پھر انتہائی ٹاپ ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں جو انتہائی باٹم میں ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر ذوالقرنین کے تعلق سے ایک پورا مکمل صفحہ اور ان کے پورے کارناموں کو اجاگر کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ مکہ کے مشرکین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روک نہیں پائے اور دن بدن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، مکے کی وادیاں اسلام کی گونج سننے لگی تھی اور مکے کے لوگ ایمان سے سرفراز ہو رہے تھے، تو مشرکین مکہ کو رہا نہیں گیا، تو انہوں نے مکمل کوشش کی کہ اسلام کی اس بڑھوتری میں روڑے ڈالیں،
اسلام کو روکنے کی مکمل کوشش کریں تو مختلف انہوں نے حربے استعمال کیے، مختلف سازشیں انہوں نے کی، وہ جو ہم تفصیل جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک کوشش انہوں نے یہ بھی کی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کا ذکر کرتے ہیں، یوم قیامت کا ذکر کرتے ہیں، ایمان کا ذکر کرتے ہیں، ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں، تو انہیں پتا چل گیا کہ ان کی باتیں لگ بھگ بنو اسرائیل والوں کی باتوں جیسی ہیں، اہل کتاب کی باتیں جیسی ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ انہیں روکنے کے لیے ہم نے پوری مکمل کوشش کی، روک نہیں پائے، تو ضرور اہل کتاب کے پاس کچھ گر تو ہوں گے جن کے ذریعے سے ہم انہیں روک سکتے ہیں۔ تو ایک وفد بھیجا مدینہ یہودیوں سے بات چیت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ تو یہودیوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو جائیں جا کر ان سے 3 شخصیتوں کے بارے میں پوچھیں، اگر انہوں نے ٹھیک جواب دے دیا تو جان لیجیے کہ وہ سچے رسول ہیں، اور اگر وہ جواب دے نہیں پائے تو جان لے کہ وہ جھوٹے ہیں اور یہی ممکن ہے۔ تو انہوں نے 3 سوالات پیش کیے مشرکین مکہ کے لیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں؟ یہ نوجوان جنہوں نے توحید پر ایمان لایا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ دوسرا سوال یہ کہ یہ ذوالقرنین کون ہیں، ان کی کیا تفصیل ہے؟ تیسرا سوال یہ کہ یہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ 3 سوال، ان کے جوابات آپ لے لیں تو ہم پہچان لیں کہ وہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ تو مشرکین مکہ ان 3 سوالات کو لائے اور انہوں نے سمجھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا بند نہیں پڑے گا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، برملا آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ محمد چلو بتاؤ اصحاب کہف کون ہیں، چلو بتاؤ ذوالقرنین کون ہیں، چلو بتاؤ روح کی کیا حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 3 نئی چیزوں کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان تینوں کے تعلق سے علم نہیں تھا، جب ان 3 نئے سوالات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل آ جانا، کل آپ کے لیے جواب تیار ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنے سے بھول گئے، کہہ نہیں پائے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عین اس موقع پر تربیت دی کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب تربیت ہے، بڑی کٹھن تربیت ہے، مقابلہ چل رہا ہے، تو میں کا مقابلہ، روزانہ ڈیبیٹ، اور یہ جھٹلا رہے وہ جھٹلا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں سنا رہے ہیں، اور ایسے موقع پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وثوق سے کہا کہ مجھے کچھ نہ کچھ خبر تو آئے گی، میں تو بتا دوں گا، ان لوگوں کے منہ کو بند کر سکتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 دن کے لیے وہی رک گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مشرکین آتے ان سے کہتے کہ کل آنا، پرسوں آنا، اس کے بعد آنا، تو مشرکین نے ٹھٹا مذاق اڑایا، کہا کہ دیکھو بھائی اب محمد کا معاملہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، اب پتہ چل گیا کہ ان کے پاس کوئی آسمان سے خبریں نہیں آتی، ان کا کوئی تعلق آسمان سے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں انتہائی چند دنوں کے لیے شرمندگی جھیلنی پڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوب تربیت کر لیا تو اس کے بعد اللہ نے تشفی بخش تفصیل کے ساتھ ایک مکمل سورت نازل کر دی جس کا نام ہے سورۃ الکہف۔ اب اس سورت کے اندر اللہ نے ان تینوں چیزوں کو لے کر بڑی تفصیل بتائی۔ شروع میں اللہ نے اصحاب کہف کے تعلق سے بتایا کہ وہ نوجوان جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور کیسے وہ غار میں گئے، قوم والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ کیا زمانہ تھا، اور انہوں نے کیسے توحید میں اتنی زبردست ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا، پوری تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کا معجزہ بتاتا ہے کہ یہ اس غار میں 309 سال تک سوتے رہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا، پھر قوم والوں کے پاس بھیجا، پھر انہیں وفات دی، اور پھر اس غار میں انہیں اسی طریقے سے رکھا، اور قوم والے پورے ایمان میں آ گئے۔ یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یسألونک عن الروح، لوگ تمہارے پاس روح کے تعلق سے پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، یہ روح کا معاملہ ابھی تمہارے اندر وہ ترقی، ذہن کی وہ بڑھوتری پیدا نہیں ہوئی کہ تم روح کے مسائل سمجھ سکتے ہو۔ روح یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، صرف ایک ہی جملہ جواب، یہ اللہ کے حکم پر چلتی ہے بس۔ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بڑی ہی عجیب و غریب مخلوق ہے۔
آدمی سوتا ہے ساری دنیا کا سیر کر کر آتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے لیکن اندر اپنی ایک دنیا سجاتا ہے، اپنی ایک دنیا سینچتا ہے، گفتگو کرتا ہے، دیکھتا ہے، مٹی کے ڈھانچے کے اندر سب کچھ کرتا ہے. یہ سب کچھ کرنے والی ہی روح ہوتی ہے، اس کی حقیقت صرف اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. تو جواب دیا گیا کہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اس کی زیادہ تفصیل تم جھیل نہیں سکتے، زیادہ چیزیں نہیں جان سکتے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا یسألونک عن ذی القرنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ ذی القرنین کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں. قل سأتلو علیک منہم ذکرا، آپ کہہ دیجئے کہ اب سن لیجئے تفصیل کیا ہے، پورا ڈیٹیل لے لیجئے، آپ کے سامنے حاضر ہے. اس کے بعد اللہ نے ذو القرنین کی پوری تفصیل بتائی جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا انا مکننا له فی الارض واعطیناہ من کل شیء سببا. پہلا ٹائٹل یہ نہیں کہ ذو القرنین کون سے نسل سے، یہ نہیں کہ ذو القرنین کس علاقے کے بادشاہ تھے، کس قسم کی بادشاہت انہیں نصیب ہوئی، یہ نہیں. سیدھے اللہ نے کہا کہ ذو القرنین وہ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں زبردست طاقت دی اور انہیں ہم نے ہر وسیلہ دیا، ہر راستہ دیا، ہر فیسلٹی دی اور ہر سہولتیں ہم نے انہیں عطا کی. ہر سہولت کہتا اللہ سبحانہ آتیناہ من کل شیء سببا، ہر چیز کے تعلق سے ان کے پاس تیاری تھی. اب تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے زمین میں اسے مضبوط بنایا. جب اللہ کہتا ہے تو معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے زمین میں مضبوط بنایا تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے. اسی لیے مورخین کہتے ہیں کہ جو ذو القرنین تھے یہ اتنی بڑی زمین پر ان کی حکومت تھی کہ دوسرے کوئی بادشاہ ان کے لیے مقابلے کے لیے کھڑ ہی نہیں سکتا، اتنی بڑی زمین پر ان کی حکومت تھی. اور جب انہوں نے ساری زمین کو ہموار کر لیا، ساری زمین میں ان کی حکومت ہو گئی، دولت جمع ہو گیا ڈھیر سارا. اور ان کے ساتھ کون لوگ تھے؟ ان کے ساتھ ہر میدان کا ماہر ہوتا تھا اور ریسرچ ڈپارٹمنٹ انہوں نے کھول رکھا تھا اور ساری زمین کے تعلق سے ریسرچ کرتے تھے. ان کے پاس ہسٹورینز ہیں، ان کے پاس جغرافینز ہیں، ان کے پاس زبان کے ماہرین ہیں، ان کے پاس انجینئرز ہیں، ان کے پاس ڈاکٹرز ہیں. یعنی ہر اسباب ان کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. اور دولت کی فراوانی تو پوچھئے مت، بے شمار دولت. یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ ذو القرنین انتہائی عاجز مزاج، منکسر مزاج، ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھے. اور جب انہوں نے زمین پر اپنی حکومت قائم کر لی اللہ کے فضل سے تو انہوں نے ایک پروجیکٹ کیا، انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا. کیا پروجیکٹ تھا؟ آج ہمارے زمین میں جو بادشاہوں کو دیکھتے ہیں ان کے پاس پروجیکٹ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی عمارت بنی جائے، ان کے پاس پروجیکٹ ہوتا ہے کہ بستی میں کیسے انٹرٹینمنٹ زیادہ کیا جائے، کیسے زیادہ کلبز کھولیں، کیسے زیادہ پبلک کو دین سے دور کریں. یہ آج ہمارے بادشاہوں کے تعلق سے سنتے ہیں. یہ بھی سن لیجئے بادشاہ اس نے کیا کیا، اس نے ایک پروجیکٹ شروع کیا. پروجیکٹ کیا تھا؟ پروجیکٹ یہ تھا کہ زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے پاس اللہ کی دعوت پہنچ جائے گی. جتنے بھی لوگ زمین میں ہیں سب کے پاس اللہ کے پیغام کو ہم پہنچائیں گے. یہ پروجیکٹ ہے. اب پوری زمین گھومنا ہے تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. زمین ڈھیر سارے اقوام ہیں، ڈھیر سارے نیشنز ہیں اور کروڑا ان کی نسلیں ہیں اور بے شمار ہزاریں ان کی زبانیں ہیں. اب انہوں نے یہ ٹھان لی کہ اللہ کے پیغام کو ہم پہنچائیں گے. اب اس کے لیے انہوں نے سفر کا آغاز کیا، پروجیکٹ بنایا کہ زمین ویسٹ مشرق میں جتنی یعنی ایسٹ میں جتنی دور جا سکتی ہم جائیں گے اور اس کے بالمقابل زمین ویسٹ میں مغرب میں جتنی دور جا سکتی وہاں جائیں گے. یعنی پوری زمین کو کور کریں گے، جو بھی اس زمین اویلیبل ہے پوری زمین کو کور کریں گے. اب جب جہاں کہیں بھی جائیں گے کسی بھی قوم سے گزر ہوگا تو اس قوم کو اللہ کا دین کا پیغام سنائیں گے. اور بڑے حکمت سے انہوں نے کام کیا، عجیب و غریب حکمت تھی، سبحان اللہ. اب چونکہ سفر میں نکل رہے ہیں، بہت ہی بڑی جرنی میں نکل رہے ہیں، تو اپنے ساتھ ہر قسم کے لوگوں کو لیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کے پاس ہسٹورینز تھے، ان کے پاس جغرافینز تھے، ان کے پاس فزکس کے ماہر تھے، ان کے پاس سائنس کے ماہر تھے، ان کے پاس زبانوں کے ماہر تھے، سب ان کے ساتھ ہیں.
سب کو لے کر چل رہے ہیں زمین میں. جہاں کہیں بھی جاتے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے اور لوگوں کی مدد کرتے, امن کا پیغام سنتے. یہ اللہ کا قانون ہے عزیز ساتھیوں کہ اگر زمین میں انتہائی طور پر بے حیائی بڑھ جائے, برائی بہت زیادہ ہو جائے, اللہ فارمیٹ کرتا ہے نا, فارمیٹ کرتا ہے. فارمیٹ کے مختلف طریقے ہیں. کبھی زلزلے آتے ہیں, کئی لوگوں کو ختم کر دیا, کبھی طوفان, کبھی آندھی, کبھی بیماری, کچھ لاتا ہے اور لوگوں کو ختم کرتے رہتا ہے. اور کبھی کبھار نیک لوگوں کو بھیجتا ہے جو ان کے درمیان اصلاح کا کام کرتے ہیں, انہیں اچھا بناتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذوالقرنین کے ذہن میں بات ڈالی کہ ساری زمین میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, توحید ساری زمین کو پہنچانا ہے. تو یہ سوچ کر اب ذوالقرنین پورے اثاثے کے ساتھ نکل رہے ہیں. ذوالقرنین کا معنی ہے دو سنگ والا. اب مفسرین نے کہا کہ ان کا ٹائٹل کیوں ذوالقرنین پڑ گیا, یعنی دو سنگ والے سے مراد کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ وہ بادشاہ جو زمین کا ہوتا ہے ایک قسم کا تاج پہنتا ہے جس تاج میں دو سنگ ہوتے ہیں. یہ اس زمانے میں بادشاہوں کا تاج ہوتا تھا, تو یہ تاج پہنتے تھے, تو اس لیے ان کا نام ذوالقرنین پڑ گیا. بعضوں نے کہا کہ نہیں, ان کے ہاں دو لٹ تھیں, ان کے بال اتنے تھے کہ وہ بالوں کو دو لٹ میں تقسیم کیے ہوئے تھے, تو اس لیے ان کا نام ذوالقرنین پڑ گیا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ ان کے بستی کا سیل تھا کہ انہوں نے دو سنگوں کو رکھا ہوا تھا, تو اس لیے دو سنگ والے مشہور ہو گئے. یہ اس نام کی وجہ ہے. اب اس کون سے زمانے میں تھے, ان کا کون سا زمانہ ہے, کتنے سال, 1000 سال پہلے یہ آئے, اس تعلق سے بھی مورخین نے اختلاف کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بہت پرانے ہیں, بہت پرانے ہیں. صرف انہوں نے جو سفر شروع کیا تھا جس کے تعلق سے آپ نے سنا, یہ سفر لگ بھگ 1000 سال کا تھا, لگ بھگ 1000 سال کا یہ سفر تھا. تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی پرانے آدمی ہوئے ہوں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ وہ ہیں جنہیں الیگزینڈر دا گریٹ کہا جاتا ہے, الیگزینڈر دا میسیڈونین جسے کہا جاتا ہے, یہ وہ ہے جیسے فخر الدین رازی نے کہا, ایک مشہور مفسر ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو, یہ ضرور بھی ضرور الیگزینڈر گریٹ ہی ہو سکتا ہے. لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا بکواس ہے, الیگزینڈر گریٹ تو وہ تو بت پرست تھا, وہ تو گریک سے اس کا تعلق تھا, اس نے تو زمین میں ظلم کیا, وہ جہاں کہیں بھی جاتا لوگوں کو لوٹتا اور بستیوں کو اپنے قابو میں کرتا, وہ کہاں سے امن کا پیغام دے سکتا ہے. تو یہ شخصیت, الیگزینڈر کی شخصیت, بہت فرق ہے, دونوں میں کوئی لگاؤ نہیں. آخر یہ کون ہے, کیا غیر اسلامی تاریخ لکھنے والوں نے اس تعلق سے کچھ گفتگو کی, اس تعلق سے بہت لمبی بحثیں ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے ذوالقرنین کہا اور ہم بھی ذوالقرنین کو قرآن سے مانتے ہیں. آپ کے سامنے تفصیل قرآن سے آئے گی, لیکن بعض لوگوں نے انہیں مختلف چیزوں سے مختلف ڈاٹس جمع کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ سائرس ہے. پرشیا کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام سائرس تھا, جس نے یہودیوں کو بابل سے بچایا تھا. ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کو بخت نصر نے اینٹ سے اینٹ بچانے کے بعد ان کی بستیوں کو یہ سب کو غلام بنا کر بابل پہنچا دیا, اور یہ بابل میں یہود ایک لمبی مدت تک غلام رہے, جسے آج بھی یاد رکھتے ہوں, بولتے نہیں ہوں, ہے نا. اس کے مختلف نام ہیں ان کے پاس. تو یہ جو دور تھا ان کے لیے بہت ہی سخت دور تھا. تو اللہ نے سائرس نامی ایک پرشین بادشاہ کو بھیجا جس نے یہودیوں کو بابل سے نکالا اور دوبارہ لا کے انہیں فلسطین میں بسایا. تو یہ جو سائرس جو بادشاہ تھا یہی ذوالقرنین ہے. یہ کہنے کے لیے بہت سارے کوششیں کی گئی, ان میں سے خاص طور پر ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل لکھ کر اس میں پوری کوشش کی ہے ثابت کرنے کے لیے سائرس ہیں. بہرحال سائرس ہو کہ الیگزینڈر ہو, ہم تو صرف قرآن کے الفاظ سے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کون سی شخصیت تھی. تو میں یہ بتا رہا تھا, تو ان کا پروجیکٹ یہ تھا کہ اب نکلیں اللہ کی راہ میں اور جہاں کہیں بھی جائیں اللہ کے پیغام کو سنائیں, اور پوری استعداد کے ساتھ یہ اپنا سفر کا آغاز کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے ثم اتبع سببا, اب پوری سہولتوں کو استعمال کرتے ہوئے سفر کا آغاز کرتے ہیں. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما, یہاں تک کہ سفر کرتے ہوئے بالکل ایج آف دا ورلڈ چلے گئے, ویسٹرن ایج آف دا ورلڈ کو چلے گئے. وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم رہتی ہے
جس کی تعداد بہت بڑی ہے, ان کا ایک بادشاہ بھی ہے, اور یہ قوم بہت ہی خوبصورت علاقے میں رہتی ہے, پوری سہولتیں اللہ نے دے رکھی ہے, لیکن شرک کرتی تھی, غیر اللہ کو پوجتی تھی, بت پرست تھی. تو ذوالقرنین نے ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا, کہا کہ تم اسلام قبول کر لو, لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے آ جاؤ. انہیں سمجھانے کی کوشش کی, ان کے درمیان دعوت کا کام کیا, لیکن یہ قوم والے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. الٹا انہوں نے ذوالقرنین پر حملہ کر دیا, یہ سمجھ کے کہ ہم مضبوط لوگ ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں دور سے آئے ہم پر حملہ کریں گے, ہمیں دھمکائیں گے, ہمیں ڈرائیں گے. یہ کہہ کے وہ قوم والے بجائے اس کے کہ اللہ کے پیغام کو قبول کرتے, ان لوگوں نے الٹا ذوالقرنین کے لوگوں پر حملہ کر دیا. اب ذوالقرنین, اللہ اکبر, اتنی زبردست طاقت, اتنی مضبوط لشکر, ہر وسیلہ موجود, اور سب سے بڑی بات اللہ کی مدد. کہاں سے قوم لڑ سکتی؟ ایک جھپکا دکھایا, پوری قوم غلام بن گئی. ایک ہی وار پوری قوم غلام بن گئی, سب بادشاہوں کے ساتھ سب کو کس کے باندھ کے سامنے حاضر کر دیا گیا. اب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت فتنہ کیا, ذوالقرنین کو مارنے کی کوشش کی. تو جب یہ پوری قوم سامنے ارسٹ کر کے لا کر رکھ دی گئی, تو اللہ نے ذوالقرنین سے کہا, قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. اے ذوالقرنین, اب آپ کے کنٹرول میں ہیں لوگ. اللہ نے کہا یہ پورے کے پورے لوگ آپ کے کنٹرول میں ہیں, آپ چاہے تو عذاب دیں یا پھر آپ چاہے تو معاف کریں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا ہے کہ ان قریب آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. آپ کو بھی وہی کرنا ہے جو ذوالقرنین نے کیا. آپ بھی مکہ فتح کرنے والے ہیں, آپ کے دشمن بھی آپ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے, اور آپ کو بھی وہی کرنا ہے جو اب ذوالقرنین کرنے والے ہیں. اب ذوالقرنین نے کیا کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جن لوگوں نے, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, جن لوگوں نے کفر کیا, وَنُعَذِّبُهُ, ہم انہیں عذاب دیں گے, ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا, ہم تو انہیں عذاب دیں گے, غلط کرنے والوں کو, بدکاروں کو, کفاروں کو, فتنہ کرنے والوں کو تو ہم عذاب دیں گے ہی دیں گے. اب اس کے بعد اللہ کے پاس یہ پہنچیں گے تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب انتظار کر رہا ہے. اب جو لوگ ایمان لائے, جو سچے ہیں, جنہوں نے بات قبول کی, ان کے ساتھ تو ہم بہترین معاملہ کرنے والے ہیں. وَسَنَقُولُ فِي أَمْرِهِمْ حُسْنًا, ہم تو ان کے تعلق سے بہت ہی اچھی بات کہیں گے. تو ذوالقرنین نے گنے چنے لوگوں کو عذاب دیا اور باقی پوری قوم کو معاف کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم مسلمان ہو گئی. یہی پروجیکٹ تھا, قوم کے اندر اسلام لایا اور قوم کی اصلاح کی. اب اس کے بعد پھر سفر میں نکلے. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل من دونها سترا. اب یہاں سے سفر شروع کرتے ہیں اور بالکل ایکسٹریم ایسٹ چلے گئے. اب قرآن اب پوری تفصیل نہیں بتا رہا ہے کہ راستے میں کتنے قوم آئے, کیسی قوموں سے جو ہے ان کا پالا پڑا, کیا کیا گفتگو ہوئی. قرآن نے اس کے اندر اتنی تفصیل نہیں بتائی. بتایا کہ ویسٹ گئے, اور ایسٹ اب سمجھ لیں آپ, ابھی تھوڑی ایسٹ سے اڑ کے جا سکتا ہے, وہ زمین پر چل کر گئے ہوں گے, اور جہاں کہیں بھی گئے ہوں گے اللہ کا پیغام سنائے ہوں گے, لا الہ الا اللہ کی کلمے کی تشریح کیے ہوں گے, لوگوں کو مسلمان بنائے ہوں گے. اب بالکل ایسٹ ایکسٹریم چلے جاتے ہیں. اب وہاں پر انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا, اللہ کہتا ہے وَلَمْ نَجْعَلْ مِن دُونِهَا سِتْرًا, ایسی قوم جو بالکل خانہ بدوش تھی, بالکل ٹرائبل لوگ تھے, انہیں گھر بنانا بھی نہیں آتا تھا. یہ سورج کے نیچے رہتے تھے, سورج کی گرمی جھیلتے تھے, بالکل میدانوں میں رہتے تھے, بالکل کوئی ڈیولپمنٹ نہیں, سیولائز نہیں, بالکل ٹرائبل قسم کے لوگ. اب یہاں پر ذوالقرنین پہنچ گئے. اب ذوالقرنین نے نہیں کہا کہ بھائی انہیں کب اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی, یہ تو بالکل مسکین لوگ ہیں, یہ تو جاہل لوگ ہیں, ان پڑھ گوار ہیں, انہیں ہم دین کیا سنائیں گے, یہ کیا سمجھیں گے. ذوالقرنین نے نہیں کہا. ذوالقرنین نے سنایا ضرور, لیکن اس سے پہلے ان کی ضرورت پوری کی. کذالک وقد احطنا لهم خبرا, ہم ان لوگوں کے تعلق سے پورے معلومات ہم نے ذوالقرنین کو دی. تو ذوالقرنین نے وہاں پر پروجیکٹ کیا. پروجیکٹ یہ تھا, اس سے پہلے کہ انہیں اسلام سنائیں, اس پوری قوم کو جمع کیا, انہیں سیولائزڈ بنایا, ان پر پیسے لگائے, خرچ کی, انہیں بستی بنانا سکھایا, انہیں پڑھائی سکھائی, انہیں تعلیم دی. تو ان کی جتنی بھی فیسلٹیز تھیں سب کر دیا.
جب وہ ذوالقرنین کے احسانات میں ڈوب گئے. عقل مند یہی آدمی ہوتا ہے نا. جب آدمی بھوکا ہو, پیٹ میں کچھ نہ ہو, تو آپ لا الہ الا اللہ سنائیں گے تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاد الفقر ان یکون کفرا. یہ جو بھوکماری ہے, یہ جو غریبی ہے, کبھی کبھار آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. آدمی پیٹ میں کچھ کھانے کے لیے نہیں, انتہائی بھوکماری ہے, فقر و فاقہ ہے, وہاں آپ دعوت کا کام کریں گے تو نہیں چلے گا. یعنی اس آیت کے اندر, اس سورت کے اندر, ان آیتوں میں ذوالقرنین کے اس واقعے میں اللہ نے ساری دنیا کے بادشاہوں کو بتایا کہ بھائی آپ کا کام کرنے کا کیا ہے. آپ کو اللہ نے طاقت دی, آپ کو اللہ نے دولت دی, آپ کو اللہ نے وائس دیا, اور آپ کی بات سنی جا رہی ہے, تو آپ کا کام یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچائیں. آپ کو بادشاہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ اس کے مستحق ہیں یا پھر آپ نے وہ اعمال کر لی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دولت نہیں دیتا, یاد رکھ لیجیے آپ. اسی لیے انبیاء علیہ السلام عام طور پر غریب ہوتے ہیں, محتاج ہوتے ہیں, جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آپ کی تو دعا تھی, اللہم احشرنی مع المساکین, اے اللہ مجھے مسکینوں میں شمار کر, اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھائے گا تو مسکینوں کے ساتھ اٹھانا, کیونکہ مسکینوں کا معاملہ آسان ہے. جھٹا جھٹ حساب دیکھا, کہا کہ اندر چلے جاؤ. اب جو مالدار ادھر ہوں گے تو سب کچھ ان کا پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے کیسے کمایا, کدھر کمایا, کہاں خرچ کیا, پوری تفصیل سناؤ. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. تو بتا یہ رہا تھا میں, تو ذوالقرنین کی اس واقعے میں ساری دنیا کے بڑے لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ بھائی اللہ کی دی ہوئی دولت کو خرچ کیا کرنا ہے. تو ذوالقرنین نے ان کی بستیوں کو ڈیولپ کیا, ان کی زمین کو آباد کیا, ان کی ضرورتوں کو پوری کی, انہیں پانی کا انتظام کیا, کھانے کا انتظام کیا. جب ذوالقرنین کے نعمتوں میں ڈوب گئے تو ذوالقرنین نے اسلام پیش کیا. اب اسلام قبول کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا, اور پوری قوم مسلمان ہو گئی. اللہ کے کلمے کو وہاں سنایا. اب وہاں سے نکلے تو بہت ہی خطرناک جگہ پہنچ گئے. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وہاں سے نکلے, ایک دو وادیوں کے درمیان پہنچ گئے. یہ دو وادیاں کیا ہیں, کہاں ہیں, اس تعلق سے بہت لمبی لمبی بحثیں ہیں. اب اتنی لمبی بحثوں میں جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کو نیند بہت آ جائے گی, ہے نا. میں آپ کی نیند سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں, اس لیے لمبی لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہتا. آپ کو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ دو وادیاں تھیں, خطرناک وادیاں, اور وہ دو وادیاں سلسلے تھے پہاڑ کے, سیریز آف ماؤنٹنز تھے, اور وہاں پر ایک وادی بہت ہی گہری وادی بنتی تھی. وہاں پر ذوالقرنین پہنچ گئے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ انہیں جہاں کہیں بھی خبر آ جائے کہ بہت بڑی قوم ہے تو کہتے ہیں کہ چلو بھائی مقابلہ کر لیں سیدھے سیدھے. تو وہاں پر پہنچ گئے سیدھے. اب وہاں پر پہنچا تو انہیں گفتگو کی تو کسی کو ان کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہا کہ کہاں بھائی زبان کا ایکسپرٹ کہاں ہے, لاؤ اسے. بہت بڑے ماہر کو پیش کیا گیا, اس نے چیک کیا, کہا کہ پلے نہیں پڑ رہا ہے, یہ تو بالکل الگ ہی لینگویج ہے. اس کے بعد دوسرے کہا گیا کہ جتنے بھی جو بھی فیسلٹی اویلیبل ہے سب اویل کرو, پورے پروجیکٹ کو سینکشن, جتنے بھی بلز ہے پورے پیمنٹ دیتے ہیں. ایسے آدمی کو لاؤ جو ان کی زبان سمجھے. اللہ اکبر. تو مورخین کہتے ہیں کہ لگ بھگ 100 ماہرین کو لایا گیا, 100 زبان کے ماہرین کو لایا گیا, زمین سے چن کر کھینچ کر لائے. ذوالقرنین اگر اتنے زبردست بادشاہ ہیں تو ان کے ساتھ لوگ کیسے ہوں گے؟ ضرور بھی ضرور یہاں کے ایم ایل اے جیسے تو نہیں ہوں گے, ہے نا, یہاں کے ایم پیز جیسے تو نہیں ہوں گے. ان کے ساتھ اگر ہے تو واقعی قابل لوگ ہوں گے, ورنہ اگر قابلیت نہیں ہے تو ان کے قریب کوئی تھوڑی آ سکتا ہے. تو زبردست بادشاہ تھے, تو ساتھ لوگ بھی زبردست تھے. صلاح الدین ایوبی زبردست تھے, اس لیے کہ ان کے ساتھ بہاؤالدین شداد جیسے قاضی تھے, ان کے ساتھ علی بن سفیان جیسے زبردست ماہر تھے, انویسٹیگیٹر تھے. تو اس لیے صلاح الدین ایوبی کا نام تاریخ میں آتا ہے. تو ذوالقرنین جب اتنے بڑے بادشاہ بنے, ان کی اتنے اچھے پروجیکٹ تھے, تو لوگ بھی ان کے ساتھ, صالحین اولیاء اللہ کی تعداد تو بہت بڑی رہی ہوگی. تو 100 زبان کے ماہرین کو لایا گیا. ابن کثیر کہتے ہیں 100 زبان کے ماہرین. کیا مطلب 100 زبان کے ماہرین؟ مطلب یہ کہ یہ قوم جو زبان بولتی ہے اسے سمجھنے کے لیے ایک آدمی کو لایا گیا. اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا, تو یہ آدمی ایک زبان سمجھتا ہے, وہ زبان دوسرا سمجھتا ہے, دوسرے کی تیسری سمجھتا ہے, تیسرے کی چوتھا سمجھتا ہے, چوتھے کی پانچواں سمجھتا ہے. اس طریقے سے 99واں آدمی یہ 100ویں والوں کی زبان سمجھتا ہے. صاحب کو کھڑا کیا گیا, 99واں آدمی ان کی زبان سمجھتا ہے, اور اس کے بعد پیغام ذوالقرنین کو پہنچے گا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں.
دیکھیے تعجب کی بات یہ ہے، ذوالقرنین نے نہیں کہا کہ بھائی جاؤ بھائی زبان سمجھ میں نہیں آتی، انشاءاللہ ہم بعد میں کوشش کریں گے، نکل نہیں گئے ادھر سے، چاہا کہ انہیں پیغام سنانا ہے۔ اللہ نے اتنی طاقت دی کس لیے فالتو میں دی؟ اللہ نے اتنی دولت دی بیکار تھوڑی دی، یہاں خرچ کرنا ہے نا بھائی، یہاں پیسے لگانا ہے۔ آسائش، آرام، چین، سکون یہ تو سب کو ملتے ہیں، لیکن اللہ کے راہ میں کام کرنے کے لیے صرف چند لوگوں کو اللہ چنتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک پورا صفحہ ہے، اتنی ان کی قربانیاں تھی تو قرآن میں ان کا پورا ایک صفحہ ہے، اللہ ان کی پورے صفحے میں تعریف کرتا ہے اور ان کے پورے مشنز کو سناتا ہے، ان کی پوری محنت کو سناتا ہے۔ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے، وہ قوم سب نہیں سمجھتی، نہیں چھوڑا انہیں، کہا کہ نہیں میں سمجھ کر جاؤں گا اور انہیں پیغام سنا کر جاؤں گا۔ یہی دعوت کا جذبہ ہوتا ہے، یہی اللہ کی بات سنانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَقَالَ إِنِّي، اس آدمی کی آواز، اس آدمی کی بات سے وہ کون سی آدمی کی بات بہتر ہو سکتی ہے جو زبان کھول کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا مسلمان ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ تو ذوالقرنین نے اپنی بادشاہت اور اپنی عظمت کو ٹھیک جگہ استعمال کیا، اس لیے قرآن میں ان کا نام آیا۔ تو ذوالقرنین نے انہیں سمجھنے کے لیے 100 زبان کے ماہرین کو استعمال کیا، اس کے بعد اس قوم کی بات کو سمجھی۔ اب قوم والوں نے کیا کہا؟ کہا ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ قوم والوں نے جب زبان کھولی تو بہت بڑی مانگ مانگی۔ قوم والوں نے نہیں کہا کہ ہم آپ کی دعوت کا اعراض کرتے ہیں، قوم والوں نے نہیں کہا کہ آپ آئیں، ہم آپ کی آمد ہمیں پسند نہیں۔ قوم والوں نے بہت بڑی پیشکش کر دی، کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں بہت زیادہ فتنہ کرتے ہیں، یعنی اس وادی کے اس پار سے اچانک نکل آتے ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، اور ہماری پوری بستی کو اجاڑ دیتے ہیں، ہمارے پورے کیے ہوئے کو بگاڑ دیتے ہیں، ہماری پوری ترقی کو پامال کر دیتے ہیں، اچانک نکل آتے ہیں، ہم انہیں روک نہیں پاتے۔ ہمارے پاس ہے سب کچھ، نوجوان ہیں، کام کرنے والے ہیں، سب سمجھدار ہیں، لیکن ہم انہیں روک نہیں پا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ روک دیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ ایک رکاوٹ بنائیں اور اس قوم کو ادھر نہ آنے دیں، ہماری بستیوں میں چین و امن سے رہنے چھوڑیں ہمیں۔ اب ذوالقرنین کو انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فی ربی خیر، بھائی تم مجھے دولت دو گے، جانتے ہو دولت کیا ہے، تم نے کبھی دیکھی ہے دولت کیا ہے؟ دولت نہیں چاہیے مجھے، چاہیے لیبرز، تم لوگ نکمے لوگ ہو، تمہارے اندر مردانگی نہیں ہے، کوئی دشمن آ کے تمہیں مار رہا ہے اور مار کھا رہے ہو، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو ذوالقرنین نے وہاں پر انہیں بیدار کیا، انہیں اٹھ کھڑا کیا۔ انہیں ایسے لگتا ہے کہ پوری قوم نکمی تھی، ڈرپوک قوم تھی، کام کرتے تھے، پیسے جماتے تھے، ایسے سمجھی کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ پیسے جمانا جانتے ہیں لیکن دشمن سے مقابلہ کرنا نہیں جانتے، بالکل اس ٹائپ کی قوم تھی۔ تو ذوالقرنین نے ان کے درمیان ٹھہر کے انہیں مضبوط بنایا، انہیں دلیر بنایا، اس میں کام کیا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ جب دلیر ہو گئے، آپ کے اندر ہمت آ گئی، چلو اب مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلہ کرنے کی سکت ان کے اندر ڈالی۔ ایسے لگتا ہے کہ ذوالقرنین وہاں پر رہ گئے تھے کئی دنوں تک تاکہ اس قوم کو بیدار کریں۔ جب یہ قوم نکما پن چھوڑی تو قوم کو لے کر اب ذوالقرنین نے یہاں پر ایک دیوار بنانے کا پروجیکٹ کیا۔ ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ، اب چلو مجھے لیبر چاہیے، لیبر لا کر دو، اب مجھے یہاں پر کام کرنا ہے۔ تو ذوالقرنین نے اٹھتے ہی ان کے پاس دعوت نہیں پیش کی، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے دین کو قبول کر لو، توحید کو قبول کر لو۔ ذوالقرنین نے پہلے ان کی ضرورت کو پوری کی۔ تو یہاں پر ایک مضبوط دیوار ذوالقرنین نے بنائی۔ اس سے پہلے کہ آپ سنیں کہ دیوار کیسی انہوں نے بنائی، یہ جان لیجئے کہ یاجوج ماجوج کی قوم کیا ہے۔ یاجوج ماجوج جو ان کی زمینوں کو برباد کرتے تھے، یہ انسانوں میں سے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں انسانی نہیں مانا ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسانوں میں سے تھے، بہت بڑی ان کی تعداد تھی۔
ان کے آنکھیں چھوٹی ہوتی اور ان کے چہرے شیل جیسے ہوتے، ناک ان کے چپٹے ہوں گے، اور یہ بہت بڑی تعداد میں اس وادی کے پیچھے رہتے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ فتنہ تھا، بہت زیادہ فساد کرتے تھے، خون خرابہ کرنا ان کا روزمرہ کا شیوا تھا۔ تو جہاں کہیں بھی موقع ملتا بستیوں کو لوٹتے، اور چونکہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے تو مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ان کے دشمنوں کو۔ اور یاجوج ماجوج کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آدم سے کہے گا کہ اے آدم اٹھو، اٹھ کر ابعث بعث النار، جہنمیوں کو نکالو۔ آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اٹھو جہنمیوں کو نکالو۔ جہنمیوں کو نکالو سے معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ یہ ساری امت ہے، یہ سارے لوگ ہیں، ان میں سے کون جہنمی ہے آپ نکالیں، انہیں الگ کریں۔ تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ ما بعث النار، کیسے میں نکالوں، کیسے الگ کروں؟ تو اللہ انہیں حکم دے گا کہ 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، انہیں الگ کرو۔ 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، بعض روایت میں 100 میں 99 جہنمی ہیں، ایک کو چھوڑ کر سب جہنمی ہیں۔ تو جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو صحابہ پریشان ہو گئے، کہا اینا من هذا الرجل، اے اللہ کے رسول یہ جو آدمی آپ بتا رہے ہیں، یعنی پرسنٹیج کتنا پرسنٹیج؟ ہاں 0.1%، اگر آپ 1000 کی حدیث مان کر چلیں گے تو 0.1% ہی جنت میں جائیں گے۔ جتنی بھی ہے انسانوں کی تعداد اس میں صرف 0.1% جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے، یہ جو 0.1% کے لوگ کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبرائیے مت، تم میں سے ایک ہوگا 999 یاجوج ماجوج سے ہوں گے، 999 یاجوج ماجوج سے ہوں گے۔ تمہاری مثال تو ایسی ہے کہ ایک بہت بڑا بیل ہے اور اس کے جسم میں ایک سفید بال ہے، بقیہ سب کالے بال ہیں، آپ لوگ یہ سفید بال ہو، بقیہ سب یاجوج ماجوج ہیں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے اور ان کے اندر بہت خطرناک فتنے ہوتے ہیں، اور یاجوج ماجوج کا آنا یہ بڑے نشانیوں میں سے ہے۔ حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کمرے میں تھے، ہم نیچے بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، آوازیں اونچی ہو گئی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے پوچھا کہ کس تعلق سے گفتگو کر رہے ہو بھائی، یہ ڈسکشن اتنا گرم کیوں ہو گیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آخری زمانے کے بڑے نشانیوں کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو سن لو، یہ 10 نشانیوں سے پہلے آخرت آنے والی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زلزلہ مشرق میں، زلزلہ مغرب میں، زلزلہ جزیرے عرب میں، اور اس کے بعد دھواں آئے گا، اور اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، اور اس کے بعد بہت بڑی آگ آئے گی جو لوگوں کو محشر کے میدان میں جمع کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں گنوائیں، کہا کہ 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے یاجوج ماجوج کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک دوسری حدیث ہے نواس بن سمعان کی، مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی کافی تفصیل سنائی۔ حدیث کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو دجال کی بات چھڑ گئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں، نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے اتنی تفصیل سنائی کہ ہم سب گھبرا گئے، اور دجال گویا کہ ہم دجال کو دیکھ رہے ہیں، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سنائی کہ دجال اس کا قد چھوٹا ہوگا، وہ انتہائی فتنہ پرست ہوگا، اور زمین میں بڑی تیزی سے گھومے گا، اور جہاں کہیں بھی جائے گا الوہیت کا دعویٰ کرے گا، ہے نا، یہ مہدی کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ، یہ سب کا ہیڈ ہے وہ، تو سیدھے ہے نا، سیدھے الوہیت کا دعویٰ کہے گا کہ میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ، میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ اب جو لوگ عبادت کریں گے انہیں خوب دے گا، اب جو لوگ اس کا انکار کریں گے انہیں بھوکا ڈالے گا، اور آسمان سے کہے گا کہ بارش برس، تو آسمان بارش برسائے گی، زمین سے کہے گا کہ تو اپنے خزانے اگل، تو زمین خزانے اگلے گی۔ یہ قوم کے پاس جائے گا، قوم والوں سے کہے گا کہ چلو مجھ پر ایمان لاؤ، قوم والے کہیں گے کہ نہیں تو دجال ہے، تو حکم دے گا ایک دن میں قحط سالی آ جائے گی،
اور ایک دن میں انتہائی بدترین حالت میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے پاس آئے گا، آ کر کہے گا کہ پتا چلا میری مخالفت کرنے کے ساتھ تمہارے کیا سلوک ہوئے ہیں۔ اس کے بعد زمین سے کہے گا کہ زمین اب تو خزانے اگل، تو زمین خزانے اگلے گی۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے مکھیوں میں جب بادشاہ مکھی اڑتا ہے، بادشاہ مکھی اڑتی ہے، کوئین مکھی اڑتی ہے تو پیچھے سے دوسرے مکھیاں اڑتے ہیں، ویسے جہاں کہیں بھی دجال جائے گا دولت اس کے ساتھ جائے گی اور بڑی تیزی سے زمین میں گھومے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی اتنی تفصیل سنائی، وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم سب کپ کپانے لگے، سب ڈر گئے، ایسے لگا کہ بازو کے باغیچے میں دجال آ گیا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اتنے ڈر گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈریے مت، اگر میں موجود ہوں دجال آ جائے تو میں دجال سے نپٹ لوں گا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، لیکن میں نہیں ہوں تو سب اپنا اپنا کام دیکھیں، سب اپنی اپنی تیاری کریں، کیونکہ اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان چیز نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دجال کی ایسی حالت ہوگی، اتنے میں عیسیٰ بن مریم آسمان سے تشریف لائیں گے اور دجال زمین میں 40 دن رہے گا۔ پہلے کا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد کے ایام عام دنوں کے برابر۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ اگر ایک دن 1 سال کے برابر ہے تو نمازیں کیسی ہوں گی، کیسے کیسے نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی ہوگی کہ کتنی ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت تم حساب لگا لو گے۔ تو دجال کا فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، کہتے ہیں کہ معاملہ اتنا ہی ہوگا، یہی چل رہا ہوگا کہ آسمان سے عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے۔ دمشق کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام الجامع الاموی ہے، آپ یوٹیوب میں بہت کچھ دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیجئے، ہے نا، یوٹیوب میں جائیے، ماریے ڈمسکس ماسک الجامع الاموی، زبردست مسجد ہے، دیکھنے کی ہے۔ اس مسجد میں 3 مینارے ہیں، ایک مینارہ ہے جسے المنارۃ البیضاء کہتے ہیں، سفید مینارہ، آج بھی وہ مینارہ موجود ہے۔ اس کے نیچے ایک دروازہ ہے جسے باب لد کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، آس پاس ریزیڈنشیل ایریا ہے۔ تو یہ مینارے میں عیسیٰ بن مریم کو 2 فرشتے لے کر آسمان سے نیچے اتاریں گے، اور عیسیٰ بن مریم ایسے کپڑے میں ہوں گے کہ گویا کہ اس کپڑے کو رنگایا گیا ہے بہترین رنگ سے، اور اس کپڑے سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور عیسیٰ بن مریم جب آسمان سے اتریں گے تو ان کے ماتھے میں اتنا نور ہوگا، ایسے لگیں گے گویا کہ بالکل فریش ہیں، ابھی ابھی نہا کر آئے ہیں۔ اور جب سر نیچے جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی ٹپکے گا گویا کہ وہ موتیاں ہیں، اور انہیں لا کر نیچے چھوڑا جائے گا۔ اور عیسیٰ بن مریم پر لوگ ایمان لائیں گے، اور جیسے ہی زمین میں آئیں گے صلیب کو ختم کریں گے، سور کے گوشت کو ختم کریں گے، امن قائم کریں گے، اور ان کے آمد پر مومنین بہت خوش ہو جائیں گے۔ وہ جب آئیں گے ایک بہت بڑی تعداد آ کر عیسیٰ بن مریم سے ملاقات کرے گی علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں کو دیکھ کر ان کے چہروں کو پوچھیں گے اور ان کے جسم کو پوچھیں گے، انہیں دلاسا دیں گے، کہیں گے کہ تم لوگوں نے بہت کچھ جھیل لیا، دجال نے تمہیں بہت پریشان کر لیا، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب میں آ چکا ہوں۔ تو یہ مومنین کو دلاسا دیں گے عیسیٰ بن مریم، اور اس کے بعد ان کے جسم سے ایسی خوشبو نکلے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی خوشبو جہاں تک پہنچے گی وہاں تک کہ کافر مر جائیں گے، وہاں تک کہ کافر مر جائیں گے، اور ان کی سانس جہاں ان کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک ان کی سانس جائے گی، جہاں کہیں بھی ان کی سانس جائے گی وہاں کے کافرین ختم۔ اور اس کے بعد دجال کے تعاقب میں لگیں گے، دجال چونکہ زمین میں گھوم رہا ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھے گا وہ گھلنے لگے گا، اور دجال کو تعاقب کرتے ہوئے یہ باب لد کے پاس پہنچیں گے اور دجال کو قتل کریں گے عیسیٰ بن مریم، اور بہت بڑے فتنے سے عیسیٰ بن مریم لوگوں کو چھٹکارا دلائیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحی کرے گا کہ یاجوج ماجوج آ گئے ہیں، اب ان کے ساتھ بھی آپ ہی کو نپٹنا ہے، آپ ہی کی تیاری ضروری ہے۔ تو عیسیٰ بن مریم اپنے لوگوں کو لے کر نکلیں گے، یاجوج ماجوج بڑی تعداد میں نکل آئیں گے، جسے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون، جہاں جہاں پہاڑیاں نظر آئیں گی وہاں سے نیچے اتریں گے، جہاں کہیں بھی جگہ ہے وہاں سے نکل آئیں گے، بہت بڑی تعداد میں آئیں گے، یہاں تک کہ بحیرہ طبریہ نامی ایک بہت بڑا چشمہ ہے جسے آج سی آف گلیلی کہتے ہیں، یہ بالکل جارڈن، اسرائیل اور دمشق کے بالکل بارڈر میں پڑتا ہے، اور یہ بہت بڑا دریا ہے، میٹھے پانی کا دریا ہے،
لگ بھگ یہ 200 اسکوائر میٹر ہیں، اس کے 200 اسکوائر میٹر میں اتنی بڑی جگہ ہے، اور اس کی پانی کی گہرائی سب سے بڑی گہرائی ہے میٹھی پانی کی، میٹھے پانی کی جتنی گہرائی وہاں پر ہے لگ بھگ 250 میٹر گہرائی ہے. یہ صاف میٹھا پانی ہے، فریش واٹر ہے. دنیا میں اس سے بڑا چشمہ، اس سے بڑا تالاب میٹھے پانی کا نہیں ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جب وہاں پر یاجوج ماجوج پہنچیں گے تو اس کنویں کا پانی پیئیں گے. اب ان کے اندر اتنے قافلے ہوں گے کہ ایک قافلہ جائے گا اور ایک قافلہ آئے گا اور ایک جائے گا تو تیسرا آئے گا. تو جب آخری قافلہ آئے گا وہ کہے گا کہ بھائی یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، یہاں کہیں بھی پانی ہوا کرتا تھا. اتنا پانی یہ لوگ پی لیں گے تو آپ تصور کریں گے کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کے پاس وہی کرے گا کہ یہ لوگ بہت ہی بھیانک ہیں اور بہت ہی مضبوط ہیں، آپ اپنے لوگوں کو لے کر طور کی پہاڑی پر چڑھ جاؤ. تو عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو لے کر طور کی پہاڑی میں چڑھ جائیں گے اور یہ زمین میں خوب فتنے کریں گے، خوب فتنے کریں گے. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ زمین میں جو بھی ہریالی ہے سب کو برباد کر دیں گے، خون خرابہ جتنے بھی کافرین ہیں سب کو ختم کر دیں گے. اور ان کا تیش، ان کا تکبر اتنا بڑھے گا کہ کہیں گے کہ ہم نے تو زمین میں پورا فتنہ کر لیا، اب چلو آسمان میں فتنہ کرتے ہیں. یہ کہہ کے تیر آسمان میں ماریں گے، تیر واپس خون کے ساتھ نیچے گریں گے، کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا. جب یہ ہنگامہ ہو رہا ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں گے اپنے اصحاب کے ساتھ، اے اللہ ہمیں اس فتنے سے بچا لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرے گا اور ان لوگوں کے گردنوں میں ایک بیماری ڈال دے گا. یہ قسم کے کیڑے ان کی گردنوں میں آ جائیں گے، اب اس کے بعد ان کے جسم میں پھیل جائیں گے اور ایک ہی رات میں سب مر جائیں گے، ایک ہی رات میں سب مر جائیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اب چلو نیچے اتر کر دیکھو، ہم نے تمہارے دشمنوں کو مار دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو گندگی ہوگی، بدبو ہوگی. پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس زمین کو پاک کر دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اون جیسی ہوں گی اور یہ بڑی تیزی سے آئیں گے اور جتنے بھی نعشیں تھیں سب کو اٹھا کر زمین کو صاف کر دیں گے. اور اللہ کا حکم ہوگا کہ بارش ہو تو بارش ہوگی اور ایسے میوے نکل آئیں گے کہ لوگ ایک ایک انار 100 لوگ کھائیں گے اور ایک گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی، ایک اونٹ پورے کے ہزاروں لوگوں کے لیے کافی ہوگی. اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی. اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا کہ ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی. یہ ہوائیں جہاں کہیں بھی جاتی ہیں وہاں کے مومنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت دے دے گا. اور اس کے بعد صرف کافر رہیں گے، اور ایک کافر ایسے جو گدوں کی طرح رہیں گے، بالکل انتہائی جہالت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے اور ان پر قیامت قائم ہوگی. یہ پوری روایت ہے مسلم کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو یاجوج ماجوج کی یہی تفصیل ہے نا. یہ زمین میں ہیں. اب انہیں ذوالقرنین نے روک دیا تھا. کیسے روکا؟ ذوالقرنین نے کہا کہ چلو مجھے لیبر دو. اس کے بعد کہا کہ اب جاؤ جا کر لوہا چن کر لاؤ، اور بعض لوگوں سے کہا کہ جاؤ جا کر تانبا لے کر آؤ. تو جتنے بھی پرزے، جتنے بھی لوہے کے پرزے، جتنے بھی تانبے کے پرزے ملے سب کو لایا گیا. لوہا اور تانبا رکھ کر ایک دیوار بنائی گئی، ایک بہت بڑی دیوار. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ پہاڑوں کے برابر انہوں نے تانبا اور لوہوں کو پہنچا دیا. اس کے بعد حکم دیا کہ اب لوہا اور تانبے کو پگھلایا جائے. اب یہاں پر لیڈ کو پگھلایا جائے، لیڈ کو پگھلایا جائے. تو لیڈ کو پگھلایا جاتا ہے بہت بڑی کوانٹٹی میں. اور اس کے بعد ایسا انتظام کرتے ہیں کہ لوگ اس لیڈ کو لے کر جا کر اوپر سے اس دیواری میں ڈالتے ہیں. یہ دیواری پہلے سے لوہے اور تانبے کی بنی ہوئی ہے، اوپر سے اب لیڈ پڑے گا تو یہ بالکل فکس ہو جائے گا. تو اس انداز سے مضبوط دیوار بن دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے مستطاعوا یظہروہ ومستطاعوا لہ نقبا. یہ ایسی مضبوط دیوار کہ جس کے قریب بھی یاجوج ماجوج آ نہیں سکتی، اب اس میں کوئی ہول بھی نہیں بنا سکتے. تو ذوالقرنین نے اس انداز سے اتنے بڑے فتنے کو روک دیا قیامت تک کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام ہانی نامی ایک صحابی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے. اچانک اٹھ کر کہتے ہیں کہ اے ام ہانی، ذوالقرنین کی دیوار میں اتنا سا چھید پڑ گیا ہے، اتنا سا چھید پڑ گیا ہے. اب یاجوج ماجوج اسے بڑا کر رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں. ایک دن ہوگا
کہ یہ بالکل توڑ دیں گے اور باہر نکل آئیں گے، اور وہی قیامت کا دن ہوگا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگی۔ تو اس کے بعد اس ذوالقرنین کے کارناموں کو اللہ تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور آخر میں جب ذوالقرنین نے ایک زبردست پروجیکٹ کو سکسسفلی کر دیا تو اس کے بعد ذوالقرنین کہتے کیا ہیں؟ قال هذا رحمت من ربی، یہی نقطہ ہے، یہی مشرکین کو مار ہے، مشرکین مکہ کو یہاں پر انہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ پوری تفصیل سن لیا آپ، پیٹ بھر گیا، معلومات آ گئے، اب پتہ چل گیا کہ حق کس پر ہے، کون حق پر ہے۔ اب چلو سن لو ذوالقرنین نے کیا کہا۔ ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس کی رحمت کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام کر دکھایا، اتنا بڑا پروجیکٹ میں نے سکسسفلی فنش کیا ہے۔ ھذا رحمت من ربی وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ یہاں پر مشرکین کو دوسرا مار، مشرکین جو یوم قیامت کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، یہاں پر ذوالقرنین کی زبانی اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین کو سناتا ہے کہ مشرکین سن لو ذوالقرنین کیا کہہ رہے ہیں۔ ذوالقرنین کہہ رہے ہیں کہ یہ مضبوط دیوار ہم نے اللہ کی رحمت سے بنا لی، لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو اس دیوار کو اللہ ریزہ کر دے گا، اس دیوار کو اللہ ریزہ کر دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یوم قیامت کے عقیدے کو ذوالقرنین نے اجاگر کیا، اور اللہ نے مشرکین کو بتایا کہ ذوالقرنین کہہ رہے تھے، جان لو کہ ذوالقرنین یوم قیامت پر ایمان رکھتے تھے اور تم لوگ یوم قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ چلو اب ذوالقرنین کی بات جان چکے ہو تو اب اللہ پر ایمان لاؤ، یوم قیامت پر ایمان لاؤ۔ تو عزیز ساتھیو، آج کی جو شخصیت آپ کے سامنے ہم نے لائی یہ بہت ہی اہم اس اعتبار سے تھی کہ اللہ نے ان کے تعلق سے پورا ایک صفحہ، اور اللہ نے مشرکین کے سامنے دعوت حقہ کو پیش کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی بڑی شخصیت اور ان کی عاجز مزاجی اور ان کے اندر جو انکساری اور ان کے اندر جو ایمان تھا اور ان کے پاس جتنی بھی فیسلٹیز تھے وہ سب فیسلٹیز کو انہوں نے اللہ کی دعوت کی نشر و اشاعت میں لگائی۔ تو ان کے واقعے سے ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ ہمیں نعمت دیں تو ہماری پہلی سوچ یہ ہونی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومنین ہیں، یہ اسلام ایمان ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ایک بہت بڑی امانت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ دوسروں تک ہم کو پہنچانا ہے۔ یہ سوچ ہماری نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم دین جان لیتے ہیں، لیکن دوسروں تک پیش کرنے کی سکت ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ تو ذوالقرنین کے واقعے سے نصیحت یہ ہے کہ آپ جو ایمان، آپ جو اسلام جانتے ہیں دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک اللہ کی اس نعمت کو لے کر جائیں، کیونکہ ذوالقرنین نے اپنی پوری طاقت، اپنی پوری ہمت، اپنی پوری بادشاہت کو اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں صرف کیا۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اسی طریقے سے ایک زبردست مضبوط شخصیت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا باللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بتایا کہ دجال کے فتنے سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یا پھر آخری کی 10 آیتیں انہیں حفظ کرنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے ایک آدمی دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک طریقہ ہے، اور ایک طریقہ آپ ہر نماز میں یہ دعا کیجئے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی، ان میں سے سورہ کہف کی تلاوت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، آخر سورہ کہف میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کے لیے اس کی تلاوت کا حکم دیا۔ دیکھیے سورہ کہف میں جیسے آپ کو میں نے بتایا، اس میں ذوالقرنین، یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اس میں ان نوجوانوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ سارے فتنوں میں گر گئے لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور یہ نوجوان ایک غار میں تھے اور کوئی مائی کا لال ان کے قریب نہیں آیا 309 سال تک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ان نوجوانوں کی حفاظت کی ویسے ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ دجال کے آنے پر ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے۔ جو اللہ اصحاب کہف کی حفاظت پر قادر ہے
وہ اللہ ہماری حفاظت پہ قادر ہے. گویا کہ یہ سوچ کر ہم اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں, واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں, دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں, آخر یہ مسیح کا معنی کیا ہے؟ مسیح یہ ایکچولی یہ بنیادی طور پر یہ ہیبریو لینگویج کا ورڈ ہے, جسے انگلش میں مسایا کہتے ہیں. مسایا کوئی بھی ایک بہت بڑا نام, بہت بڑا ریولیوشنری آدمی, اس کے لیے مسایا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ خیر میں ہو کہ شر میں ہو. بہت بڑا نام, اس کے لیے مسایا کا لفظ استعمال کرتے ہیں انگلش لینگویج میں. اب عربی میں مسیح کا معنی یہ ہے کہ ہاتھ پھیرنا, مسح یمسح کا معنی چھونا, مسیح کا معنی جو چھوتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام مریضوں کے علاج کیسے کرتے تھے؟ وہ صرف چھیتے تھے. خطرناک بیمار آدمی آتا, کوڑی کا بیمار ہے, اسے عیسیٰ علیہ السلام صرف چھیتے تھے, بس شفایاب ہو جاتا. یہاں تک بائبل وغیرہ میں آیا ہے کہ لوگ آتے, عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھا کر جو چھوڑ دے, وہ کھانے کے لیے انتظار میں کھڑے رہتے لوگ. یہ کھا کر اگر چھوڑ دے, اسے کھائیں تو علاج ہے, بڑی بڑی بیماریوں سے باہر آ جاتے ہیں. اللہ نے انہیں اتنا برکت والا بنایا تھا, تو عیسیٰ علیہ السلام صرف چھوتے تو علاج لوگوں کا ہو جاتا تھا, تو اس لیے انہیں مسیح کہا گیا. اب دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے, مسح یمسح کا ایک معنی کیا ہے؟ پوچھنے کا. مسیح کا معنی دجال کے تعلق سے یہ ہے کہ پوچھا ہوا. پوچھا ہوا سے مراد یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی گویا کہ اسے کسی نے پوچھ دیا ہے. اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی کہ گویا کہ اسے دبا کے پوچھ دیا ہے, جس لیے یہ آنکھیں اپنی جگہ میں نہیں ہوں گی. اس کی دونوں آنکھیں پرابلمٹک ہوں گی. وہ کانا نہیں ہے, ایک آنکھیں ایک کانے جیسا ہوگا, اور آنکھیں دونوں آنکھوں میں اس کا پرابلم ہے, جیسے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں. تو اس لیے اسے بھی مسیح کہا جاتا ہے. تو دونوں کا لفظ ایک ہے, معنی دونوں کے الگ الگ ہے, واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ دجال کو طاقت اتنی دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب صرف اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا ہے نا. اللہ نے جس نے آسمان بنایا, زمین بنایا, جسے چاہے جو چاہے دیتا ہے نا, جسے چاہے جو چاہے دیتا ہے. تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا ختم کرنے سے پہلے لوگوں کو ایک بہت بڑے آزمائش میں ڈالیں, اور اس آزمائش کے تحت دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, نیک لوگ الگ صف میں آ جائیں, برے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں, تاکہ نیک لوگوں کی حفاظت ہو. اور آپ نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نیک لوگوں کو لے کر پہاڑ میں چلے جاتے ہیں. تو ایک اللہ کی طرف سے حکمت ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے, اچھے اور بروں کے درمیان تمیز پیدا کرنے کے لیے, واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ ذوالقرنین کی شریعت کون سی تھی؟ ذوالقرنین کی شریعت کون سی تھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ یہ نہ بنو اسرائیل سے ان کا تعلق ہے, اور ان کون سے زمانے میں تھے اس تعلق سے بھی خطرناک اختلاف ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا, ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مفسرین نے بہت سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ زردشت ایک نبی ہوا کرتے تھے, جن کے تعلق سے بھی اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں. یہ ان کے اتباع کرنے والے تھے, یہ ان کا قول ہے, ہو سکتا ہے کہ غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو, لیکن کسی کے پاس اس تعلق سے ٹھیٹ علم نہیں ہے, واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک بادشاہ کو کسی بھی آدمی کو براہ راست مخاطب کر سکتا ہے؟ ہاں تو کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ سے گفتگو کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی. تو اللہ اپنے بندوں سے جس سے کلام کرنا چاہے کلام کرتا ہے. اب یہ تھا کہ اگلے اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سے کبھی کبھار غیر نبی سے بھی گفتگو ہو جاتی تھی, جیسے مریم علیہ السلام سے گفتگو ہوئی, تو ایسے غیر نبی سے بھی کبھی کبھار گفتگو ہو جاتی تھی. جیسے موسیٰ کے تعلق سے آتا ہے قرآن میں کہ اللہ نے ان کے دل میں وحی کی, ان کے دل میں بانٹ ڈالی. تو ایسے ہو سکتا ہے, واللہ عالم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد صرف اچھے خواب کا سلسلہ باقی ہے, جس کے ذریعے سے آپ کو خوشخبری سنائی جاتی ہے, واللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.